قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه الحكيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة، أو قال ويد الله مع الجماعة ومن شد إلى النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اپنی ملت بے قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. مبتلا درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اس عظیم دن کے اندر اپنے مقدس گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے نوازے. اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے بعد
ہم سب کی طرف سے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کائنات کے امام محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا اور سکھایا، اور اس طریقے پر چل کر صحابہ کرام اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ معزز سامعین، آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے مصیبتوں اور پریشانیوں کے حالات میں اتفاق اور اتحاد کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت حالات کس قسم کے ہیں۔ ان حالات کو یہاں پر بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو اپنے اپنے حساب سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، یا مسلمانوں کو متحد اور متفق ہونا چاہیے، یکجا اور جمع ہونا چاہیے؟ کیا ان حالات میں بھی ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے دشمنی رکھیں، ایک دوسرے کے لیے کدورت رکھیں، بغض و عناد رکھیں؟ یا ان حالات کے اندر اور نارمل حالات کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت، ہمدردی اور عزت اور احترام رکھیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے قرآن کریم کی تعلیمات مشعل راہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مینار ہدیٰ ہے۔ تو ہمیں قرآنی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تمام قسم کی ان چیزوں کو اپنے دلوں سے نکال دینا ہے، نفرتوں کو نکالنا ہے، نفرتوں کی جگہ میں اپنے دلوں میں محبتوں کو لانا ہے، اسی طرح سے دشمنیوں کو اور عداوتوں کو دور کرنا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل کے اندر ہمدردی اور اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس تعلق سے کیا ہدایات دی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا کچھ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اعتصام کا معنی ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ ایک تھامنا ہوا کہ انسان عام طور پر کسی بھی چیز کو تھام لیتا ہے۔ اگر کسی نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اور دوسرا اس سے وہ چیز چھین لینا چاہے تو آسانی سے وہ اس کے ہاتھ سے نکال دے گا اور اس سے وہ چیز چھن جائے گی۔ لیکن ایک ہوتا ہے مضبوطی سے طاقت کے ساتھ کسی چیز کو پکڑنا، تاکہ دوسرا اگر وہ چیز چھیننا چاہے تو نہ چھین سکے۔ تو کتاب اللہ کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے منہج کو، دین اسلام کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا۔ حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، شریعت محمدیہ ہے، اسلام ہے، دین ہے، یہ حبل اللہ سے مراد ہے۔ اس دین کو، اس اسلام کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا اور مل کر، یہ نہیں کہ الگ الگ، جیسے کہ آج مسلمانوں کی حالت ہے، اس نے بھی قرآن کو تھاما ہے، اس نے بھی قرآن کو بھی تھاما ہے،
لیکن وہ الگ طریقے سے تھاما ہوا ہے اور یہ الگ طریقے سے تھاما ہوا ہے۔ مل کر اس قرآن کریم کو تھامنا ہے، یکجا ہو کر، متحد اور متفق ہو کر اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ تعلیم دی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ مت ہو جاؤ، تفرقہ مت ڈالو، انتشار مت پھیلاؤ، اختلاف مت کرو۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ مسلمانوں کو یہ فرمان ماننا ہے اگر ان کو اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اگر ان کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگی کے لیے، ہماری زندگی میں اس کی بہت ضرورت بھی ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، اس کو ہمیں ماننا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا، اگرچہ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور صحابہ کو یاد دلایا گیا، لیکن یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگوں تمہارے اوپر اللہ کی جو نعمت برسی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو نعمت کی اس کو یاد کرو۔ تو یہ اتحاد اور اتفاق اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت برسائی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمت کی۔ اذ کنتم اعداء، یاد کرو وہ وقت جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، جنگیں لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کے تم مخالف ہوا کرتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت برسائی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کے دلوں کو ملا دیا تو لوگ ایک ہو گئے، لوگ متحد اور متفق ہو گئے، اسلام پر، قرآن پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لوگ ایک ہو گئے اور صحابہ جمع ہو گئے، اور اس کے بعد تابعین کا بھی یہی حال رہا، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کا یہی حال رہا۔ جو حق پر قائم تھے وہ متحد رہے، وہ ہمیشہ ایک رہے، یکجا رہے، جمع رہے۔ تو ہماری زندگی کے لیے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہمیں یاد دلائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں، مومنوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے قریب جانا، دلوں کی نفرتوں کو مٹانا، تو اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے معاشروں کو، ہماری سوسائٹی کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے لوگوں تمام کے تمام اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو تمام مومنوں کو مل کر وہی اسلام فالو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث اور سنتوں کے اندر بیان کیا، اس کو مکمل طریقے سے ماننا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا ایک حصہ ہم مانیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مسجد میں ہونا چاہیے، بازار میں اسلام کی ضرورت نہیں سمجھتے وہ لوگ، یا اسی طرح سے وہ اسلام کو انفرادی حیثیت دیتے ہیں، اجتماعی طور پر اسلام کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں سیاست کے میدان میں، معاشرت کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، نکاح و طلاق کے میدان میں اور نماز کے اس پہلو میں، عقیدت کے معاملے میں، ہر جگہ ہمیں اسلام کو فالو کرنا۔ یہی معنی ہے اس آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یکجا ہو کر، جمع ہو کر، متحد و متفق ہو کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر ہم داخل ہو چکے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، جس کلمے نے ہمیں جوڑ دیا تھا، لیکن ہم تیار نہیں ہیں جڑنے کے لیے۔ یہ کلمہ کافی تھا ہمارے لیے جڑنے کے لیے،
یکجا ہونے کے لیے، جمع ہونے کے لیے، لیکن ہم تیار نہیں ہیں جڑنے کے لیے. تو بہرحال ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اسلام کے سارے پہلوؤں کو ہمیں ماننا ہے، اور وہ بھی مل کر ماننا ہے. اکیلے اکیلے نہیں ماننا ہے. اکیلے اکیلے لوگوں نے مانا ہوا ہے، یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. ہمیں مل کر، جیسے صحابہ کرام نے مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانا، اسی طرح سے ہمیں بھی صحابہ کرام کا منہج اپنانا ہے، ان کا طریقہ اپنانا ہے، ان کا اسوہ ہمیں سامنے رکھنا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں اسلام کو ماننا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اگر یکجا ہو کر اسلام نہیں مانو گے، اکیلے اکیلے مانو گے، تو یہی شیطانی نقش قدم پر چلنا ہوا. گویا کہ پھر تم لوگوں نے شیطان کے نقش قدم کو اختیار کیا. شیطان کے نقش قدم کو اختیار مت کرو، اس سے بچو، اس سے دور رہو. یعنی اختلاف سے بچو، انتشار سے بچو، تفرقہ بازی سے بچو، الگ الگ ہونے سے بچو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان واضح ہے اور ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین. یہ شیطان تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے. قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے، لیکن کیا ہم نے اس کو دشمن مانا ہے؟ یہ سوال ہے. اس جملے کے سامنے سوال نشان ہے. کیا ہم نے شیطان کو کھلم کھلا دشمن مانا ہے یا ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم ہم پر نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہی تمہیں جوڑے گی. یہ اتحاد اور اتفاق کی بنیاد ہے، اساس ہے. اس بنیاد پر ہم جڑ سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا. منازعہ مت کرو، اختلاف مت کرو، انتشار مت پھیلاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مت کرو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، ان کے خلاف مت جاؤ، رسول کے احکامات کی پابندی کرو، اس کے خلاف مت جاؤ. یہی تو تنازع ہے. تنازع تو یہیں سے کھڑا ہو جاتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کو روکا جاتا ہے، رسول کی سنتوں کو پس پشت ڈالا جاتا ہے. تو یہیں سے منازع کھڑا ہو جاتا ہے، تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، اختلاف یہاں سے بڑھ جاتا ہے. اگر عقیدے کے اندر، عبادت کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، سیاست کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کی جاتی ہے تو اختلاف ظاہر سی بات ہے پیدا ہو جائے گا. لہذا یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا ہے، تنبیہ کر دی ہے، جگا دیا ہے، بیدار کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت مت کرو. پھر کیا ہوگا اگر مخالفت کریں گے؟ اگر مخالفت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتفشلوا. ناکام ہو جاؤ گے. اور کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے، کامیابی نہیں پاؤ گے. کتنی بھی کوشش کر لو گے، کتنے بھی زور لگا لو گے، کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی اگر ملنی ہے اللہ کی اطاعت میں ملنی ہے، رسول کی اطاعت میں ملنی ہے. فتفشلوا. ناکام ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم. اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کیا مطلب ہے ہوا اکھڑ جائے گی؟ مطلب یہ ہے کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت نہیں رہے گی. الگ الگ رہو گے تو طاقتور نہیں رہو گے. یکجا ہو جاؤ گے، جمع ہو جاؤ گے، مل کر رہو گے، دلوں کو جوڑو گے تو طاقتور بن جاؤ گے، تمہارے اندر طاقت آ جائے گی. ایک آسان اور سادہ سی مثال ہے، شاید میں نے بیان کی ہوگی آپ کے سامنے، لیکن موضوع کے تعلق سے میں پھر سے وہ مثال بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک دانا انسان نے اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی دی اور ان سے کہا کہ اس لکڑی کو توڑ دو. تو ان سب نے اس ایک ایک لکڑی کو توڑ دیا. اور پھر اسی دانا آدمی نے
ان ساری لکڑیوں کو جمع کر کے ایک ہی کے ہاتھ میں دے دیا اور ان سے کہا کہ اب اس کو توڑو، تو وہ ان لکڑیوں کو نہیں توڑ سکے۔ یہ ہے اتحاد اور اتفاق کی طاقت۔ جب ملیں گے ہم تو ہم قوی بن جائیں گے، اور اگر ہم الگ الگ رہے، جدا جدا رہے، اپنے اپنے طریقے سے اگر ہم نے جینا شروع کر دیا تو پھر ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، ان اللہ مع الصابرین۔ ہاں، اجتماع میں اور جمع ہونے میں، اتفاق میں، اتحاد میں کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں، کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن وہاں پر ہمیں صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو وہاں پر ہمیں صبر کرنا ہے، وہاں پر ہمیں وہ چیزیں جھیلنی ہے، برداشت کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ تو قرآن کریم کی چند آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 52 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ اے لوگو سن لو کہ یہ امت ایک ہی امت ہے، اصل میں یہ ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا ایک ہی رب ہوں، لہذا فاتقون، مجھ ہی سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، میرا خوف دل میں رکھو۔ تو جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوگا تو ہم اتحاد اور اتفاق کی طرف آئیں گے، اجتماع کلمہ کی طرف آئیں گے، امت کو جمع کرنے کے راستے پر ہم گامزن ہو جائیں گے، تو یہ امت ایک ہی امت بن جائے گی، اور پھر ہم ایک ہی پروردگار کی عبادت کریں گے، سب مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمان، تمام مومنین ایک ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، متفق اور متحد ہو کر رہیں، اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، قرآن مجید کی تعلیمات کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانیں۔ تو اس انداز کے ساتھ وہ زندگی گزاریں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ رکتے تو خیمہ لگاتے، پڑاؤ ڈالتے، اور صحابہ کرام اپنی اپنی مرضی سے ادھر ادھر وادیوں میں، گھاٹیوں میں بکھر جاتے تھے اور باتیں کرتے تھے، جیسا ہم بھی کبھی کبھار کسی جگہ ایسا ہی کرتے ہیں، کسی جگہ آرام کے لیے بیٹھے تو 10 لوگ 2 کر کے الگ الگ بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پریکٹیکلی سکھایا، ایک تربیت کی کہ کس طرح سے تمہیں یکجا رہنا چاہیے، ہر موقع پر، سفر میں ہو یا گھر میں ہو، جہاں بھی رہو یکجا رہو، جمع رہو، الگ الگ مت رہو، دور دور مت رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پریکٹیکلی لیسن دیا، ایک درس دیا، ایک مشق کرائی، ایک تمرین کرائی، ایک تدریب کرائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ الگ الگ وادیوں میں، گھاٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، جمع کیا ایک جگہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، گویا کہ یہ ایک اہم معاملہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کی کہ کل ان کو بتا دیتے ہیں، چلیے پرسوں ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق کیا ہوتا ہے۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی نزاکت کو فوراً بھانپ لیا اور فوراً صحابہ کو جمع کیا اور فوراً صحابہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ درس سنایا اور فرمایا، ان تفرقکم فی الشعاب والاودیہ، کہ تمہارا یہ گھاٹیوں میں اور وادیوں میں الگ الگ ہو جانا من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان یہاں سے بیج بو دیتا ہے کہ اگر یہاں پر سستی ہوئی، لوگ الگ الگ ہو گئے، ان کو نہیں جوڑنے کی کوشش کی گئی، تو پھر شیطان نے اپنا بیج بو دیا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد ان کو پھر ملانا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا الگ الگ مت رہو، جہاں بھی بیٹھو ایک ساتھ بیٹھو، جہاں بھی رہو ایک ساتھ رہو، مل کر رہو، یکجا ہو کر رہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریکٹیکلی دکھایا. راوی بیان کرتا ہے فَكَانُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَزَلُوا انضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. اس کے بعد جب بھی وہ سفر میں ہوتے تھے، صحابہ کرام جب بھی سفر میں ہوتے تھے، کسی جگہ پڑاؤ ڈالا تو پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہ الگ الگ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو تربیت ہو چکی. ان کو یہ بات سمجھا دی گئی تھی کہ بھائی الگ الگ نہیں ہونا ہے، یکجا ہونا ہے، جمع ہونا ہے. الگ الگ نہیں بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے کندھے سے کندھے کندھا ملا کر بیٹھا کرتے تھے. سماج کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے. پھر راوی کا بیان ہے، فرماتے ہیں حتی انک لتقول لو بسطت علیہم کساء لعمهم او نحو ذلک. اس طرح سے وہ بیٹھتے تھے کہ اگر ایک ہی کپڑا ان پر ڈال دیا جائے تو سب کے لیے پورا ہو جاتا. اتنے نزدیک نزدیک ہو کے بیٹھا کرتے. اگر ایک ہی چادر اٹھائی جائے اور ان سب کے اوپر ڈال دی جائے تو ان سب کے لیے وہ ایک ہی چادر کافی ہوتی. تو اتحاد اور اتفاق کا یہ درس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اس کی بہت اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں. اسلام کی نظر میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ حدیث امام احمد میں، ابو داؤد میں اور امام نسائی رحمہم اللہ جمیعا ان سب نے اپنی اپنی کتاب میں لائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، پھر سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پسند فرماتا ہے؟ پہلی چیز فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ تم سب کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ بس تم سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کرنے میں کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پسند کرتا ہے، ہم سے ایسا ہی ہونا چاہیے، اللہ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. اور دوسری بات وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دوسری بات اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پسند کرتا ہے کہ ہم سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو، قرآن کریم کو، دین اسلام کو مضبوطی سے تھامیں اور آپس میں اختلاف نہ کریں، آپس میں جدا جدا نہ ہو، آپس میں الگ الگ نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پسند کرتا ہے. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ جو ہم سے پسند کرتا ہے وَأَن تَنَازَعُوا مَنْ وَاللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور تم اس کو نصیحت کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا امیر بنایا. اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا امیر بنایا، ہم نے ہی اس کو امیر چنا ہے، ہم نے ہی اس کو اپنا سربراہ بنایا ہے، لیکن وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. اصل میں اللہ تعالیٰ کو وہ یہ منظور تھا، اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ وہ ہمارا امیر بنا ہے، ہمارا سربراہ بنا ہے، ہمارا دینی معاملات کے اندر وہ رہنمائی کرنے والا بنا ہے. تو اس کو نصیحت کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اس کو نصیحت کی جائے، اخلاص کے ساتھ اس کی نصیحت کی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ناپسند کیا کرتا ہے؟ فرمایا وَيَسْقَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ. قِيلَ وَقَالَ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور ہم سب کا کام صرف یہی ہے آج کل کہ ہم قیل و قال میں مبتلا ہے. آپ فیس بک کھولو گے تو قیل و قال ہے، وہاں بھی باتیں ہی باتیں، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے لیکن باتیں بہت زیادہ ہے. کوئی بھی چیز آپ کھولیے، کسی بھی جگہ آپ جائیے تو باتیں ہی باتیں ہیں. تو یہ قیل و قال فضول باتیں ہیں، فضول قسم کی باتیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے. ہر فائدہ مند بات ہو، علم کی بات ہو، قرآن کریم کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، دین کی بات، شریعت کی بات ہو، کسی بھائی کو نفع پہنچانے والی بات ہو، اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو ہم فضول کلام میں مبتلا رہتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت اور چغلی میں مبتلا رہتے ہیں، یا اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری اس زبان سے نکلتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس سے ہمیں بچنا ہے. اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر اجتماع اور جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، جماعت کو تھامے رکھنا ضروری ہے، یعنی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا، مل جل کر رہنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور ڈرایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے، فرقت سے، انتشار سے، الگ الگ ہونے سے، جدا جدا ہونے سے، اپنی اپنی چلانے سے، اس سے ڈرایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع کیا اور حد سے منع کیا۔ ایک ہوتا ہے منع کرنا، نارملی کسی کو منع کر دینا بھائی ایسا مت کرو، نہیں، یہاں پر جگہ بھی وہ استعمال کیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی زیادہ خطرناک چیز ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے بہت زور دے کر تاکید کے ساتھ، اختلاف اور انتشار و اختلاف سے منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہمارے معاشروں کو، ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے بازاروں کو، ہماری سوسائٹی کو ان قرآن آیات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، ان حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کے منہج کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر یہ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور مجھے اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر کسی کو بات سمجھ میں آ جائے تو میرے لیے خیر ہوگا، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، باقی میری کوئی غرض نہیں، اور یہ میری ڈیوٹی بنتی ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر میں معاشرے میں اس طرح کی کوئی چیز دیکھتا ہوں، اس کا ملاحظہ کرتا ہوں، میں اس کو واضح کر دوں، نہیں تو مجھے پکڑ ہوگی، مجھ سے سوال ہوگا، مجھے اللہ رب العالمین کے دربار میں مواخذہ ہوگا، اور اس طرح ہم تمام علماء کرام اس کے مسئول ہیں، تمام ذمہ داران اس چیز کے مسئول ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو ہم لائٹلی لے لیتے ہیں، انہیں نارملی لے لیتے ہیں، ان کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ اگر ہمیں قوی بننا ہے، اگر ہمیں طاقت حاصل کرنی، ایمانی طاقت، ایمانی غیرت، ایمانی حمیت اگر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو پھر ہمیں قرآن کریم کی آیات کو مد نظر رکھنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنن اور ان تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے۔ تو فرمایا فإن الشیطان مع الواحد، ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ایک جو اکیلا رہتا ہے، جو اکیلا رہنا چاہتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، وہ مع الاثنین ابعد، اور شیطان دو سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جب ایک اور ایک مل جاتے ہیں تو شیطان دور بھاگتا ہے۔ یہ جماعت کی اہمیت، یہ جماعت کی برکت ہے، یہ ملنے کی برکت ہے کہ شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے، کہ شیطان اپنے اکیلے استعمال نہیں کر سکتا ہے، لہذا ہمیں جمع ہونا ہے، ایک سے ایک کا کندھا ملنا چاہیے، تب جا کر ہمارے اندر قوت پیدا ہوگی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بار بار میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، کہیں کوئی یہ نہ سوچے پتہ نہیں کس کی بات سنا رہے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بِحَبُوحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ۔ پھر آخر میں فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام چاہیے، ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام چاہیے، ہم سب کو جنت کے بیچ میں جگہ چاہیے، ہم سب کو جنت میں سب سے کشادہ جگہ چاہیے۔ حبوحہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین جگہ کو کہا جاتا ہے، اور کشادہ جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو جس کو یہ جگہ حاصل کرنی ہے، کام کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کیا کرنا ہوگا؟ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، اس کو جماعت کو لازمی طور پر پکڑنا ہوگا، جماعت کے ساتھ رہنا ہوگا، اس کو اجتماع میں رہنا ہوگا، اس کو اتحاد کے ساتھ رہنا ہوگا، متحد ہو کر رہنا ہوگا۔ یہ حدیث امام ترمذی نے، احمد نے، نسائی نے اور دوسرے محدثین نے اپنی اپنی کتاب میں لائی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه، وقال الحاکم هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین۔ امام حاکم نے اس کو شیخین کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، اور امام البانی رحمهم اللہ جمیعا انہوں نے صحیح اور ترمذی میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت ہے، اتفاق اور اتحاد رحمت ہے، ایک ساتھ مل کر رہنا رحمت ہے،
مل کر رہنا، یکجا ہو کر رہنا رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور اگر الگ الگ ہم ہو گئے تو یہ عذاب ہے، اگر جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، ٹولیوں میں بٹ گئے تو یہ عذاب ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں پر یہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بتایا جاتا ہے اختلاف امتی رحمہ کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ یہ موضوع اور مغضوب حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات بھی یہی ہمیں بتاتی ہے کہ الجماعت رحمہ، مل کر رہنا رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، الگ الگ ہونا، جدا جدا ہونا، تنہا تنہا ہونا، اکیلے اکیلا ہونا، یہ عذاب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی عذاب کے شکار ہو جائیں۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کے ہم شکار ہو جائیں، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور پھر ہماری ہوا اکھڑ جائے، ہماری قوت ختم ہو جائے، ہماری طاقت ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہمیں ہونے نہیں دینا چاہیے۔ لہذا ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے اندر کی بیرون کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رواہ عبداللہ ابن احمد فی زوائد المسند، امام احمد کے بیٹے عبداللہ نے مسند کی زوائد میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا۔ امام قرطبی نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ بِالْأُلْفَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْفُرْقَةِ، اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر الفت کا حکم دیتا ہے۔ یہ بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن کریم کی تفسیر ہمیں سمجھاتے ہیں، ان آیات کی تفسیر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر الفت، محبت، یکجہتی، ہمدردی اور عزت اور احترام، یہ ساری باتیں جن سے ہم یکجا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حکم دے رہا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفُرْقَةِ، اللہ تعالیٰ فرقت سے ہمیں منع کرتا ہے، الگ الگ ہونے سے منع کرتا ہے، جدا جدا ہونے سے، اکیلے اکیلا ہونے سے ہمیں اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْفُرْقَةَ هَلَكَ، اس لیے کہ الگ الگ ہونا ہلاک ہونا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، مسجد شریف میں بہت ساری جگہیں آگے کی صفوں میں خالی ہیں، ان کو پورا کر لیں تاکہ پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ الْفُرْقَةَ هَلَكَ، الگ الگ ہونا ہلاکت ہے، بربادی ہے، ناکامی ہے، اور وَالْجَمَاعَةُ نَجَاةٌ، اور اجتماع اور اتفاق اور اتحاد نجات ہے، نجات حاصل کرنی ہے، ہمیں مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے، آفات کا مقابلہ کرنا ہے، بلیات کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ زمینی ہو، آسمانی ہو، یا انسانوں نے ان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے پیدا کیا ہو، ان ساری چیزوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے یہ ایک ہی علاج ہے، وہ ہے کہ ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں ہمسایوں کے حقوق پر نظر رکھنی ہے، رشتہ داروں کے حقوق پر نظر رکھنی ہے، ہمیں اس طرح سے اور بہت سارے جو معاشرتی مسائل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنا اور زندگی گزارنے کے جو مسائل ہیں، ان کو ہمیں ماننا ہوگا، ان کو ہمیں جاننا ہوگا، تب جا کر ہم ایک ہو سکتے ہیں، تب جا کر ہم ایک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امام صحابی رحمت اللہ علیہ، ایک مشہور حنفی عالم محدث، فرماتے ہیں وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَثَوَابًا، کہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جماعت میں رہنا، ایک ہو کر رہنا، یکجا ہونا، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا، یہی حق اور بہتر ہے، یہی حق اور درست بات ہے۔ اور فرماتے ہیں وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا، اور ہم الگ الگ ہونے کو، جدا جدا ہونے کو، اختلاف کو ہم گمراہی اور عذاب تصور کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سے امام طبری نے یہ حدیث لائی ہے، عبداللہ بن یہ اثر لایا ہے، معذرتاً یہ اثر لایا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا حبل اللہ الجماع، آیت کے اندر حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
حبل اللہ سے، اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، اس سے مراد اجتماع ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، الفت ہے، محبت ہے، عزت ہے، احترام ہے، جو ہمارے دل کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے ہونا چاہیے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، علیکم بالجماعت، لوگوں تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، کیونکہ یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ وَالطَّاعَةِ، جماعت میں اور اطاعت کرنے میں جو تمہیں ناپسند ہے وہ خیر مما تحبون فی الفرقہ، وہ بہتر ہے اس سے جو تم الگ الگ رہنے میں پسند کرتے ہیں۔ ایک انسان الگ رہنے میں اس کو مزہ آتا ہے، پسند ہے اس کو الگ رہنا، تنہا رہنا، الگ اپنے طریقے سے رہنا، اس کو یہ پسند ہے، اور جب جماعت کے ساتھ وہ آتا ہے تو اس کو یہ بات ناپسند ہو جاتی ہے، اس کو کچھ لوگوں کی باتیں یا ان کی چیزیں ناپسند ہو جاتی ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جماعت میں رہ کر وہ چیزیں جو تمہیں ناپسند ہے وہ قبول کر لینا زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو تم تنہائی میں پسند کرتے ہیں۔ تو جماعت کی اہمیت صحابہ نے ہمیں سمجھایا، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہی منہج تھا کہ جماعت کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ انسان رہے، یہ صحابہ کا منہج تھا۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں جلیل القدر صحابیوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ رب العالمین میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ مراد ہے اس امت کے علماء، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے آگے فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ مع الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اکیلے رہنے میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہوتا، جماعت کے ساتھ رہنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہے۔ الگ رہنے میں یہ ساری چیزیں نہیں ملتی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن شذ الی النار، جو الگ ہو گیا، الگ سے رہا، اکیلا ہی اس دنیا سے چلا جائے گا، اور فرمایا شذ الی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ لہذا جماعت کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے، اجتماع اور اتفاق اور اتحاد کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے، یکجا ہونا ہے، اور مبارک ہے وہ قدم جو اس کے لیے اٹھایا جائے، مبارک ہے وہ قدم جو اس اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے اٹھایا جائے، وہ قدم بڑا ہی مبارک قدم ہے، ہم اس کی سراہنا کرتے ہیں، ہم ایسے اٹھائے ہوئے قدم کو باعث فخر اور باعث اتحاد اور اتفاق سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام قدموں میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، فرمایا یہود کے 71 فرقے ہوئے، نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطرناک صورتحال بیان کی كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ صحابہ حیران ہوئے، اتنی زیادہ تعداد، 72 فرقے جہنم میں، ایک ہی جنت میں جائے گا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہوگی، پہچان کیا ہوگی؟ ہم کیسے پہچانے کہ وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، صحابہ نے جب سوال کیا من ہی وہ جماعت کون سی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو اسی چیز پر عمل کرتے ہوں گے جس پر آج میں عمل کرتا ہوں یا میرے صحابہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ان کی پہچان ہوگی، یہ ان کا منہج ہوگا، یہ ان کا طریقہ ہوگا، یہ ان کی معرفت ہے۔
پہچان بھی بتا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں یہی جماعت اختیار کرنا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے الفاظ کے مطابق فرمایا وہی الجماع، وہ جماعت کا انتظام، جماعت کو مضبوطی سے تھامنا. اس حدیث کو اصحاب السنن اور مسانید نے بہت سارے محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتاب میں لایا ہے، اور امام al-madni رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ایک بہت بڑے محدث ہیں ابو شامہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں جماعت کو لازم پکڑنے کی بات آئی ہے اس سے مراد ہے حق کی اتباع، ہے. اور اگرچہ حق کی اتباع کرنے والے کم ہی کیوں نہ ہوں، اور حق کی مخالفت کرنے والے بہت زیادہ کیوں نہ ہوں، جماعت کو لازم پکڑنے سے یہی مراد، حق کی اتباع کرنے والوں کی جماعت، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں اور اگرچہ ان کے مقابلے میں حق کی مخالفت کرنے والے کثیر ہوں، بہت زیادہ ہوں. یہ وضاحت ضروری، لیکن ہم جماعت کو لازم پکڑیں. کون سی جماعت، اس کی نشانی کیا ہے؟ محدثین کرام نے احادیث اور آیات کو سامنے رکھ کر اس کی نشانیاں بھی واضح کر دی ہیں. فرمایا لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابه، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو جماعت حق پر ہی تھی، اور فرمایا اور وہ کم ہی تھے، وہ لوگ حق کے متبع تھے لیکن وہ کم ہی تھے. ولا نظر الى كثرة اهل الباطل وبعد، فرمایا کہ اہل باطل کی کثرت کی طرف نہ دیکھا جائے، اہل باطل کی کثرت اور زیادتی کی طرف نہ دیکھا جائے. آخری بات یہ ہے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا ہے الزم طریق الہدی ولا یضرک قلۃ السالکین، ہدایت کے راستے کو لازم پکڑے رہو اور اس ہدایت کے راستے کو پکڑنے والوں کی قلت کی طرف مت دیکھو. اگر ہدایت کے راستے پر تھوڑے سے لوگ چل رہے ہیں، ان کی اس کمی کو مت دیکھو، گھبرا مت جاؤ کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوگا، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا. آپ کو اس چیز سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے. فرمایا وَإِيَّاكَ طُرُقَ الضَّلَالَةِ، گمراہی کے راستوں سے بچو. گمراہی کے راستے بہت ہیں آج دنیا کے اندر، بہت زیادہ ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے، ان راستوں سے ہمیں بچنا ہے. وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ، ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے تم دھوکہ مت کھاؤ، ان سے دھوکہ ہمیں نہیں کھانا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ